मेरी बेटी रात को मेरे सुतेले बेटे के साथ सोती थी। दोनों ही जवान थे। एक दिन मेरी बेटी वॉशरूम में गुसल कर रही थी, अचानक उल्टियाँ करने लगी। मुझे कुछ शक सा हुआ और मैं रात को उनके बेडरूम में चली गई। जब दरवाज़ा खोला तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मेरा सुतेला बेटा और बेटी बेड पर एक साथ। मेरी शादी महज 16 साल की उम्र में कर दी गई थी और अभी निकाह को 2 साल ही हुए थे कि मैं बेवा हो गई। मैं अपने वालिदैन की वाहिद औलाद थी, लेकिन मुझे हमेशा यही महसूस हुआ कि मैं इनके लिए एक बोझ हूँ। मेरी पैदाइश के बाद मेरी माँ दोबारा माँ ना बन सकीं, जबकि मेरे वालिद को हमेशा से एक बेटे की शदीद तमन्ना थी। ख़ानदानी मजबूरियों की वजह से मेरे वालिद दूसरी शादी तो ना कर सके, लेकिन शायद उसी महरूमी की वजह से वो मुझसे कभी दिल से प्यार ना कर पाए। इनका लहजा हमेशा मेरे लिए सख्त रहता और इसी बेजारी की वजह से उन्होंने बहुत जल्दी मेरी शादी करके मुझे घर से रुखसत कर दिया। मैं एक ऐसे घर में पली बड़ी जहां मोहब्बत से ज़्यादा खामोशी और सख्ती का राज था। मेरे शोहर एक ऑफिस में मुलाजमत करते थे और हमारी 1 साल की एक प्यारी सी बेटी भी थी। जिंदगी सुकून से गुजर रही थी कि एक दिन दफ्तर से घर आते हुए उनका एक्सीडेंट हो गया और वो मौका पर ही दम तोड़ गए। वो दिन मेरी ज़िंदगी का स्याह तरीन दिन था, जैसे मुझ पर क़यामत टूट पड़ी हो। अभी मेरी इद्दत ही पूरी हुई थी कि मेरे सास ससुर ने मुझे मेरे वालिदैन के घर भेज दिया। इनके रवैये से साफ ज़ाहिर था कि वो मुझे अपने बेटे की मौत का ज़िम्मेदार या मनहूस समझते थे। मैं खामोशी से अपना दुख समेट कर मैके आ गई, लेकिन वहाँ भी हालात मुख्तलिफ ना थे। मेरे वालिदैन जो मुझे पहले ही अपने ऊपर एक बोझ तस्वुर करते थे, अब मेरी वापसी पर और भी ज़्यादा परेशान और तल्ख हो गए थे। मैं अपनों के दरमियान होकर भी बिल्कुल अकेली रह गई थी। आखिरकार मेरी माँ ने मेरी दूसरी शादी का फैसला कर लिया। मेरा निकाह एक ऐसे शख्स से हुआ जिसका पहले ही एक बेटा था, जबकि मेरी अपनी भी एक बेटी थी। हम दोनों के हालात एक जैसे थे, शायद इसीलिए ये रिश्ता तय पाया गया, वरना मेरे जैसे हालात में कोई दूसरा रिश्ता मिलना नामुमकिन था। मेरे शोहर के बेटे का नाम अजीम था, जो मेरी बेटी समिया से 2 साल छोटा था। हम सब एक छत के नीचे रहने लगे और वक़्त अपनी रफ्तार से गुजरने लगा। 2 अजनबी ख़ानदान अब एक हो चुके थे और मैं अपनी बेटी के मुस्तकबिल के लिए इस नए रिश्ते को निभाने की कोशिश कर रही थी। वक़्त गुजरता गया। समिया 18 साल की खूबसूरत जवान लड़की बन चुकी थी और अजीम 16 साल का हो गया। इसी दौरान बीमारी के बायस मेरे दूसरे शोहर का भी इंतकाल हो गया। हमारा अपना घर था, इसलिए सर छुपाने का ठिकाना तो मैसर था, मगर ज़िंदगी की गाड़ी मुश्किल से चल रही थी। एक रात जब हम सब गहरी नींद में थे, अचानक एक जोरदार धमाके जैसी आवाज़ आई। मैं बुरी तरह सहम गई। देखा तो अजीम के कमरे की छत गिर चुकी थी। मेरा दिल बैठ गया कि कहीं अजीम मलबे के नीचे ना दब गया हो, क्योंकि वो मेरे शोहर की आखिरी निशानी था। मैं पागलों की तरह उसकी तरफ भागी, मगर खुशकिस्मती से वो वहाँ नहीं था। वो इस वक्त वॉशरूम गया हुआ था, जिसकी वजह से उसकी जान मौजूदाती तौर पर बच गई। अजीम के कमरे की छत गिरने के बाद हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि उसे दोबारा बनवाते। मजबूरी में मैंने किचन में अपना बिस्तर लगा लिया और दोनों जवान बच्चों को एक ही कमरे में सोने का कहा, क्योंकि तीसरे कमरे में हमारी छोटी सी दुकान थी। एक सुबह अजीम तो नाश्ते पर आ गया, लेकिन समिया नहीं आई। जब मैंने उसे देखा तो वो बेहोश थी। घबराहट में डॉक्टर को बुलाया, जिसने उसे शदीद कमजोरी और खून की कमी बताई और आराम का मशवरा दिया। जब समिया को होश आया तो उसने बात टाल दी, लेकिन हैरत की बात यह थी कि निढाल होने के बावजूद वो जिद करके बिस्तर की चादर धोने लगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उसे अचानक चादर धोने की इतनी जल्दी क्यों पड़ गई। अजीम एक जूतों की दुकान पर काम करता था और वही अब हमारा वाहिद सहारा था। मेरा दूसरा शोहर बहुत नेक इंसान था। इसने अजीम को कभी ये महसूस नहीं होने दिया था कि समिया इसकी सगी बहन नहीं है, और मैंने भी अजीम को हमेशा सगा बेटा माना। इस रात अजीम देर से आया और खाना खाकर उसी कमरे में सोने चला गया। मैं किचन में लेटी अपने मरहूम शोहर को याद कर रही थी और ये सोचकर मुतमिन थी कि चलो कम से कम सर छुपाने को छत और कमाने वाला एक मर्द तो घर में मौजूद है। मैंने अजीम को मशवरा दिया कि वो काम के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी प्राइवेट तौर पर जारी रखे, ताकि मुस्तकबिल में उसे अच्छी नौकरी मिल सके। वो मेरी हर बात मान लेता था, लेकिन अगले ही दिन घर में फिर वही हौलनाक मंजर था। समिया एक बार फिर बेहोश पड़ी थी और इस बार उसकी रंगत इतनी जर्द थी जैसे किसी ने इसके जिस्म से सारा खून निचोड़ लिया हो। मैंने घबरा कर दोबारा इसी डॉक्टर को बुलाया। जब
ڈاکٹر نے سمیہ کی حالت دیکھی تو وہ خود بھی حیران رہ گیا۔ میں نے اسے بتایا کہ میں نے اسے مکمل آرام کروایا، اچھی خوراک اور جخنی بھی دی، پھر یہ دوبارہ اتنی کمزور کیسے ہو گئی؟ ڈاکٹر نے سنجیدگی سے مجھے وارننگ دی کہ اگر آپ نے اب بھی اسے ہلکا لیا تو اس کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ کسی صحت مند انسان کا اس طرح اچانک بے ہوش ہونا اور گھنٹوں ہوش نہ آنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ میں سوچنے لگی کہ آخر ان بند کمروں میں ایسا کیا ہو رہا ہے جو میری بیٹی کی جان لے رہا ہے؟ ڈاکٹر کی سختی کے باوجود سمیہ باز نہ آئی۔ میں نے دیکھا کہ وہ ایک بار پھر وہی بستر کی چادر دھو رہی تھی۔ آخر اس چادر میں ایسا کیا تھا جسے وہ بار بار دھونے پر مجبور تھی؟ میرا شک اب یقین میں بدلنے لگا تھا کہ یہ سب تب سے شروع ہوا ہے جب سے عظیم اور سمیہ ایک کمرے میں سونے لگے ہیں۔ اگرچہ وہ بچپن سے ساتھ بڑے ہوئے تھے لیکن اب دونوں جوان تھے اور ان کا رشتہ بھی سگا نہیں تھا۔ گھر کے حالات بہت خراب تھے، دکان بس نام کی رہ گئی تھی اور گھر میں دال روٹی کے پیسے بھی پورے نہ تھے۔ میں بچوں کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی لیکن بیٹی کی گرتی ہوئی صحت اور ڈاکٹر کی باتوں نے میری نیندیں اڑا دی تھیں۔ ایک دن میں نے ان دونوں کو آپس میں عجیب باتیں کرتے سنا۔ عظیم کہہ رہا تھا تمہاری طبیعت بہت خراب ہے، ہم یہ سب نہیں کر سکتے، مگر سمیہ ضد کر رہی تھی کہ یہ موقع بار بار نہیں ملتا، بس 2-4 ہفتوں کی تو بات ہے۔ وہ کس موقع کی بات کر رہے تھے؟ میری سمجھ سے سب باہر تھا۔ ایک صبح میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب میں نے دیکھا کہ سمیہ نے نہ صرف پھر سے چادر دھو کر تار پر پھیلائی ہوئی تھی بلکہ وہ ایک کونے میں کھڑی بری طرح الٹیاں کر رہی تھی۔ میرا دل ڈوبنے لگا کہ کہیں وہ سچ تو نہیں جس کا مجھے ڈر تھا۔ میں نے جب سمیہ کو الٹیاں کرتے دیکھا تو میرا صبر جواب دے گیا۔ میں نے سختی سے پوچھا آخر تم کیا چھپا رہی ہو؟ یہ بار بار چادر دھونا اور تمہاری یہ حالت، اگر تم نے ہماری عزت پر آنچ آنے دی تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ سمیہ میری بات سن کر ہکا بکا رہ گئی اور کہنے لگی امی آپ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ کیا آپ نے کوئی فلم دیکھ لی ہے؟ میری طبیعت دوائیوں کی وجہ سے خراب ہے اور چادر گندی تھی اس لیے دھو دی۔ مجھے اس کی صفائیاں زہر لگیں اور میں نے غصے میں آ کر اسے ایک زوردار تھپڑ دے مارا جس سے وہ زمین پر جا گری۔ آواز سن کر عظیم بھی دوڑا آیا اور مجھے بیٹی پر ہاتھ اٹھانے سے روکنے لگا۔ میں نے چیخ کر کہا ہاں میں نے مارا ہے، اور جس دن مجھے تم دونوں کی حقیقت پتہ چل گئی اس دن تم دیکھنا۔ اس وقت میرا دماغ قابو میں نہیں تھا، شک کی آگ نے مجھے اندھا کر دیا تھا اور میں وہ سب کہہ گئی جو مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا۔ رات گئے اچانک میری آنکھ کھلی تو دیکھا کہ بچوں کے کمرے کی لائٹ جل رہی تھی۔ میں تجسس میں دروازے کے قریب گئی تو اندر سے ان کی سرگوشیاں سنائی دیں۔ عظیم کہہ رہا تھا تم خوش قسمت ہو، بس کچھ دن اور پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ جب میں نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی تو وہ اندر سے بند تھا۔ دستک دینے کے آدھے گھنٹے بعد انہوں نے دروازہ کھولا اور یوں ظاہر کیا جیسے گہری نیند سے جاگی ہوں۔ اگلے دن میں نے سمیہ کے بازو پر نیل کے نشان دیکھے۔ اس نے کہا کہ چھری لگی ہے، مگر نشانات کچھ اور ہی کہانی سنا رہے تھے۔ کبھی اس کا بے ہوش ہونا، کبھی بازو پر زخم اور کبھی ضد کر کے چادر دھونا۔ میرا دماغ اب برے خیالات کی طرف جانے لگا تھا۔ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ میں نے جوان ستیلے بہن بھائیوں کو ایک ہی کمرے میں سلا کر دین کے اصولوں کے خلاف کام کیا تھا۔ میں نے سوچا کہ اگر میرے شک کے مطابق کچھ غلط ہو رہا ہے تو اس کی ذمہ دار صرف میں ہوں۔ جب اسلام نے 10 سال کی عمر میں سگے بہن بھائیوں کے بستر الگ کرنے کا حکم دیا ہے تو میں نے ان دونوں کو ایک ساتھ چھوڑ کر کتنی بڑی کوتاہی کی تھی۔ اب میرا دل کسی ہولناک سچائی کے خوف سے کانپ رہا تھا۔ ایک دن میں نے عظیم کو چوری چھپے سمیہ کو کچھ گولیاں دیتے دیکھا۔ وہ کہہ رہا تھا یہ دوا کھا لو تو تم کل بے ہوش نہیں ہوگی۔ سمیہ نے وہ گولیاں فوراً دوپٹے میں چھپا لیں۔ میری پریشانی بڑھتی جا رہی تھی کہ آخر یہ دونوں مجھ سے کیا چھپا رہے ہیں۔ عظیم کی غیر موجودگی میں نے سمیہ کے نیچے سے وہ چادر نکال لی جسے وہ روز دھوتی تھی۔ جب میں نے اسے غور سے دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے، اس پر خون کے داغ تھے۔ سمیہ کو جب پتہ چلا کہ میں نے چادر دیکھ لی ہے تو وہ بری طرح گھبرا گئی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر سختی سے پوچھا سچ بتاؤ یہ خون کہاں سے آیا؟ تم دونوں کیا کر رہے ہو؟ میرے ذہن میں بدترین خیالات آ رہے تھے لیکن سمیہ نے جو بتایا اس نے میرے پیروں تلے سے زمین نکال دی۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی امی جیسا آپ سمجھ رہی ہیں ویسا کچھ نہیں ہے، ہم دیکھ رہے تھے کہ گھر کے حالات بہت خراب ہیں، دکان نہیں چل رہی اور بھائی کی تنخواہ سے گزارا نہیں ہو رہا، ہمیں کوئی کام نہیں مل رہا تھا تو بھائی کے ایک دوست نے ہمیں ایک ہسپتال میں کام دلوا دیا۔ بھائی دن میں وہاں ہوتا اور رات کو مجھے لے جاتا تاکہ ہم مل کر کام کریں اور زیادہ پیسے کما سکیں۔ ہمیں ڈر تھا
کہ آپ ہمیں ہسپتال میں کام کرنے کی اجازت نہیں دیں گی، اس لیے ہم نے آپ سے یہ سب چھپایا۔ سمیہ روتے ہوئے سچ بتانے لگی۔ امی، ہسپتال میں کام کے دوران گندگی کی وجہ سے مجھے شدید الرجی ہو گئی تھی، اس لیے میں اکثر بے ہوش ہو جاتی تھی۔ بھائی جو دوائیاں لاتا تھا وہ اسی الرجی کے لیے تھیں۔ ہم نے چھپ کر یہ نوکری صرف اس لیے کی تاکہ گھر کی چھت بنوا سکیں اور راشن لا سکیں، کیونکہ ہم جانتے تھے کہ آپ ہمیں ہسپتال میں کام نہیں کرنے دیں گی۔ لیکن آپ نے تو ہم پر اتنا بڑا شک کر لیا۔ آپ کی باتیں ہمارے دل پر تیر کی طرح لگی تھیں۔ اس نے مزید کہا، عظیم بھلے میرا سوتیلا بھائی ہے، لیکن اس نے سگے بھائیوں سے بڑھ کر ہمارا ساتھ دیا۔ اس کے اپنے امیر رشتہ دار بھی ہیں، وہ ان کے پاس جا سکتا تھا، لیکن وہ ہمیں تنہا نہیں چھوڑنا چاہتا۔ وہ دن بھر نوکری کرتا اور رات کو ہسپتال میں اضافی کام۔ میں تو بس اس کا ہاتھ بٹاتی تھی تاکہ اس کا بوجھ کم ہو سکے۔ اس نے ہمیشہ مجھے اپنی سگی بہن کی طرح عزت دی ہے۔ سمیہ کی باتیں سن کر میری آنکھوں سے پچھتاوے کے آنسو بہنے لگے کہ میں نے اپنی ہی اولاد کی اتنی بڑی قربانی کو کتنا غلط رنگ دے دیا تھا۔ سمیہ کی باتیں سن کر میرا سر شرم سے جھک گیا۔ میں نے اپنی اولاد کے بارے میں وہ سب سوچ لیا تھا جو ایک ماں کو کبھی نہیں سوچنا چاہیے تھا۔ میں نے عظیم کو بتایا نہیں کہ مجھے سب معلوم ہے، کیونکہ سمیہ نے مجھے منع کیا تھا اور اب وہ کام بھی ختم ہو چکا تھا۔ بچوں کی اس محنت سے ہمارے کمرے کی چھت ڈل گئی اور گھر کی حالت سنور گئی۔ آہستہ آہستہ وقت بدلا۔ سمیہ نے گھر میں بچوں کو ٹیوشن پڑھانا شروع کر دی اور ہمارے مالی حالات پہلے سے بہت بہتر ہو گئے۔ میری زندگی میں دکھ تو بہت آئے، لیکن اللہ نے مجھے اولاد کی صورت میں بہت بڑی نعمت عطا کی۔ چاہے وہ میری اپنی بیٹی ہو یا سوتیلا بیٹا، دونوں نے سگے بہن بھائیوں سے بڑھ کر ایک دوسرے کا مان رکھا اور محنت سے گھر کو سنبھال لیا۔ آج میں فخر سے کہہ سکتی ہوں کہ نیک اور محنتی اولاد ہی اصل دولت ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جو برا میں سوچ رہی تھی، میرے بچے نیک اور سمجھدار تھے، اس لیے میرا خوف غلط ثابت ہوا۔ لیکن میں تمام ماؤں کو ایک بہت ضروری نصیحت کرنا چاہتی ہوں، کبھی بھی وہ غلطی نہ کریں جو مجھ سے ہوئی، حالات چاہے کتنے بھی مجبور کیوں نہ ہوں۔ جوان ہوتے بچوں کے معاملے میں سخت احتیاط لازمی ہے۔ ہمیں ہمیشہ اللہ کے حکم کو سامنے رکھنا چاہیے۔ ہمارے دین کا واضح حکم ہے کہ جب بچے 10 سال کے ہو جائیں تو ان کے بستر الگ کر دیے جائیں۔ میں نے مجبوری میں جوان سوتیلے بہن بھائیوں کو ایک کمرے میں سلا کر بہت بڑا رسک لیا تھا۔ شکر ہے کہ میرے بچوں کے دل میں کوئی برائی نہیں آئی، لیکن جو برا نہیں ہوا وہ ہو بھی سکتا تھا۔ اگر خدا نخواستہ کچھ غلط ہو جاتا تو سب کچھ تباہ ہو جاتا۔ اس لیے یاد رکھیں، دین کے اصولوں پر عمل کرنا ہی ہماری عزت اور خاندان کی سلامتی کی اصل ضمانت ہے۔